فرانس میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، وہاں بھی جہاں حضور کے متعلق ہر طرح کے پروپیگنڈے کو روا رکھا گیا اور جہاں حضور کے کارٹون بنا کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو مست کرنے کی کوششیں کی گئیں، وہاں کوئی دن ایسا گزرتا نہیں کہ حلقہ کفر سے ٹوٹ ٹوٹ کر حلقہ اسلام میں اللہ کے بندے داخل نہ ہو رہے ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں اسلام کی گود میں اللہ کے بندے آ رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جوں جوں دن گزرتے جائیں گے حق ظاہر ہوتا چلا جائے گا، جوں جوں سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی جائے گی اس کائنات کے راز کھلتے چلے جائیں گے، اور جب راز اس کائنات کے کھلیں گے تو میریکل آف قرآن یعنی 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب اپنے معجزات پر سے پردے ہٹا دے گی، اور انسان سائنس کے ذریعے مسلمان ہوگا، جیسے مورس بکائی مسلمان ہوا، روجر جارودی مسلمان ہوا، بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ، ہم ان قریب دکھائیں گے ان کو فضا میں اور خود ان کی اپنی ذات میں اپنی نشانیاں، یہاں تک کہ یہ بات کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی کہ بس وہی برحق ہے، وہی برحق ہے۔ یہ بات لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، سائنس کی فیکلٹی میں پڑھ لیں گے اور نت نئی ایجادات کی روشنی میں سمجھ لیں گے۔ دنیا چار و ناچار اسلام کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی اور اسلام کی چوکھٹ پر آئے گی، یہ دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، جو بھی آگے بڑھ کر اس کے پھیلانے کی خدمت انجام دے گا خدا تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے گا، اور جو گھر میں بیٹھا رہے گا اور قسمت کو روتا رہے گا اور حالات پر ماتم کرتا رہے گا، خطرہ ہے کہ کہیں اس کا ایمان بھی چھن نہ جائے اور اس کے گھر سے کہیں ایمان رخصت نہ ہو جائے۔ ایمان کے بقا اور ایمان کے تحفظ اور ایمان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ایمانی جد و جہد میں شریک ہو جاؤ، حق کا نعرہ لگاؤ، حق کی دعوت دو، حق کی بات کہو، حق کے اسکول بناؤ، حق کے کالج تعمیر کرو، حق کی یونیورسٹی تیار کرو، حق کی سائنس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لو، حق کی ٹیکنالوجی کو تم اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھو، حق کے تمام علوم، حق کی تمام چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی تو حق کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد اور اس کی توفیق تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تمہیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پیس چینل کو بھی قبول فرمائے، اور اس کے لیے جو کوشاں ہیں خدا ان سے بھی صحیح کام لے، صراط مستقیم پر انہیں گامزن رکھے اور اس دعوت کو دنیا کے ہر علاقے تک پہنچا دے، ہر انسان کے دل میں اسے داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ نئے تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نئے تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اب اس اجلاس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو سوال و جواب کا سیشن ہے۔ اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے کے لیے چند اصول و ضوابط رکھے گئے ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا۔ سوال و جواب کے سیشن میں سوال لکھنے والے جو پرچی میں سوال لکھ کر دیں گے وہ اپنا نام اور اپنا پیشہ بتلانا نہ بھولیں۔ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی، ان کو پہلے موقع دیا جائے گا۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں، اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ اگر سوال غیر ضروری ہوا
تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری مدد کریں گے۔ پہلا سوال غیر مسلم بھائی کی طرف سے ہے۔ بھائی کا نام ہے جناردن لوکیدار، تعلیم SSC۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، میں ہندو ہوں، ہمارے ملک میں پیغمبر آ چکے ہیں اور ضرورت ہونے پر آگے آنے والے ہیں۔ ہم اللہ کو، ایشور کو مانتے ہیں۔ ہم ماترو دیو اور پروتو دیو میں سب کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اللہ کے اوپر سمجھتے ہیں۔ قرآن آخری کتاب ہے، اس بارے میں ہمیں مت بھید ہے، اور ایسے خیالات مسلمان ملک کے قانون میں کمی کو سمجھتا ہے اور قرآن کے قاعدے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے دوسرے سماج کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مسلمان قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو دوسرے سماج کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور دنیا کا ماحول بگڑتا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے اور قرآن کو آخری کتاب کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو اس کا پہلا تصور یہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ سنجیدگی کے ساتھ کھلے دل سے مطالعہ کرے گا اور جو بھی پیغمبر پروفٹس آتے رہے ہیں ان کی زندگی کا جو کچھ حوالہ موجود ہے اسے پڑھے گا اور جو ان کا مشن تھا اسے سمجھے گا، اور پھر آخری نبی جو یہ کہتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرے گا تو اسے چاروں ناچار پورے منطقی طور پر اس نتیجے تک پہنچنا ہی ہوگا کہ اب یہ آخری نبی ہیں اور ہر دن کسی نئے نبی کی آمد کا انتظار غلط ہے۔ اور جب کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو اکثر و بیشتر ایسے حالات سامنے آتے ہیں جن سے یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ لہذا آخری نبی کی حیثیت سے ان کو مان کر جب قرآن پاک کا اور حدیث نبوی کا مطالعہ کیا جائے گا تو پھر انسانی ذہن اس بات کو ضرور بھی ضرور سمجھے گا کہ جو قانون اس میں عطا کیا گیا ہے وہ ابدی قانون ہے، لازوال قانون ہے، اور جتنی بھی انسانی سوسائٹیاں ہیں، پروگریسو ہوں یا وہ ہوں کہ جو بہت ایڈوانس ہیں، اس کو محسوس ہوگا کہ کہیں پر بھی اس سسٹم کو نافذ کرنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آتی۔ اس کے علاوہ جب ہم کسی علاقے کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ لیتے ہیں تو دوسرے علاقے میں وہ چل نہیں پاتا ہے۔ 1400 سال کا جو ایکسپیرینس و تجربہ ہے وہ اس سلسلے میں بڑی گواہی اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت سنجیدہ مطالعہ چاہیے۔ پہلے سے جو کنسپٹس ہیں، جو آپ کے بلیفز ہیں، جو آپ کے رواجات ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے اور قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، اور پھر قرآن کا جو ایکسپلینیشن ہے، تشریح ہے، اس کو پڑھیے۔ چند دن ایسے گزاریے جو خلوت کے ہوں، جن میں اور کوئی دوسری چیز مداخلت نہ کرے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر اس نتیجے تک پہنچے ہیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں پہنچے ہیں تو انتظار کیجئے، 2/12 کا کورس کیجئے، 6/12 کا کورس کیجئے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے دواؤں کے جیسے کورسز کیے جاتے ہیں اور انسان ہاسپٹلائز ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا تو 2/12 ہوتا ہے، ایسے ہی یہ کوشش میرے خیال میں جاری رکھی جائے گی تو انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوگی۔ یہ سوال ایک ہندو بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن سوال کرنے والی ہیں شیخ فاطمہ زہرا، BSc تعلیم ہے ان کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک ہندو نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ بھگوان ہے اور وہ ایک ہی ہے، لیکن رام اور دیگر ہندو بھگوان یہ سب مالک کا الگ الگ روپ ہے، تو ان لوگوں کو کس طرح یہ سمجھائیں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے؟ جن بہن کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، ہم یہ مانتے ہیں ویدوں میں اور گیتا میں اس بات کو بہت صفائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ایشور ایک ہے، لیکن ہم نے بہت سی اور چیزوں کو جس طرح سے اپنی مندروں میں قبول کر لیا اور ان کی پوجا ہونے لگی، اس سے عوام کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ خود بھی خدا کی شکتی رکھتے ہیں،
خدا والی طاقت رکھتے ہیں، نفع نقصان کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس سے ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے اور گاڈ کے بارے میں جو کنسپٹ ہونا چاہیے بالکل کلیئر، وہ باقی نہیں رہ گیا. ویسے ہی گیتا اور وید میں جس ایشور کا ذکر کیا گیا اور اس کے جو اوصاف بیان کیے گئے، اگر پنڈت اسی کی تعلیم دیتے اور لوگوں سے یہ کہتے کہ بھائی پتھروں اور مورتیوں کے چکر میں مت پڑو، اس ایشور کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، تو اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ صحیح معنی میں ظاہر ہوتا اور اس کو پریچ کیا جاتا، تاکہ جتنے بھی عوام ہیں وہ سب بھی صحیح طور پر دھیان گیان کرنے کے عادی بن جاتے اور بس اللہ کا دھیان رکھتے، اور اس معاملے میں مسلمان ہندو سب ایک ہو جاتے، یعنی سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور جب سب ایک اللہ کو مانتے ہیں تو سب ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور قرآن نے اسی پہلے پوائنٹ کی پہلے دعوت دی. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سب سے پہلی دعوت قرآن میں یہی دی گئی تمام لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، اور جتنے بھی لوگ، کہ آؤ بھائی کم از کم پہلا جو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس پر اتفاق کر لو. پہلے اس پر ہم لوگ اتفاق کر لیں، پھر آگے بڑھیں گے کہ بھائی پروفٹس کا مشن کیا تھا، پھر لاسٹ پروفٹ کون ہے اور وہ کیا کہتے ہیں. اس طرح اگر ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو پوری ہیومینٹی ایک ہو جائے گی، ایک ایشور، ایک ہیومینٹی، اور سب کے سب ایک کے بندے اور ایک کے سامنے جھکنے والے. تو پہلے توحید پر اتفاق ہو جائے، پھر رسالت کے بارے میں انشاءاللہ اگلا قدم ہوگا، اور اللہ ہدایت کے لیے سینے کھولے گا. پہنہی کی طرف سے ایک دوسرا سوال ہے. شبنم بیگم ہاؤس وائف ہیں. وہ کہتی ہیں ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو اس میں دین کام نہیں آئے گا، ہم بیاج نہیں لیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں؟ یہ جو سوال ہے کہ دین اور دنیا دونوں کے درمیان فرق ہے، دین کو اختیار کریں گے تو دنیا کا کیا ہوگا، یہ اسلامک کانسیپٹ کے بالکل خلاف ہے. ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا بھائی کہ ہندو مت میں کیا ہے اور دوسرے مذہبوں میں کیا ہے. کرسچینٹی کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ دنیا کو الگ اور دین کو الگ مانتے ہیں، کہ ریلیجن ایک پرسنل افیئر ہے، یعنی ایک انسان اور خدا کے درمیان کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں دین ایسے ہی ہے جیسے گلاس میں پانی، جیسے اس میز کے اوپر یہ مائک، جیسے جیب میں آپ کے پیسے، یعنی ایک چیز کی حیثیت برتن کی ہے، اور جو چیز اس میں رکھی جا رہی ہے اس کو مظروف کہیے، چیز کہیے. اس دنیا میں جس چیز کو رکھنا ہے اسے دین کہا گیا ہے. لہذا اس دنیا میں آپ کی عبادت کا مسئلہ ہو، تعلقات کا ہو، معاملات کا ہو، لین دین کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، خرید فروخت کا ہو، لوگوں سے ملنے جلنے کا ہو، کوئی بھی چیز ہو، دین نے، اسلام نے ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اطمینان بخش طریقے پر وضاحت فرما دی ہے. کہیں بھی انسان کو خالی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ بیچارہ بھٹکتا رہے پریشان کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہر چیز کا صحیح حل اور صحیح جواب موجود ہے. اس کانفرنس کا عنوان بھی یہی کہ انسانیت کے لیے اسلام ہی حل ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام کو جو شخص بھی پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت سے اسلام اپنی باتیں ماں کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، باپ کے بارے میں، ماحول کے بارے میں کہنا شروع کر دیتا ہے. اور جب تک اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت اور اس کے بعد کے مرحلے کی باتیں بھی واضح کر دیتا ہے. تو پوری زندگی میں کہیں پر بھی کوئی بلینک پیپر نہیں، کہیں بھی زندگی میں گیپ نہیں ہے، کہیں کوئی خلا اور خلیج نہیں. ہر جگہ اسلام کے احکام رہنمائی کے لیے تیار ہے. بھائی کی طرف سے ایک سوال ہے. سلطان نام ہے ان کا، بی کام ان کی تعلیمی لیاقت ہے.
سوال بھائی کا یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے؟